سعودی عرب کے شہر قصیم کی شرعی عدالت نے اپنی تاریخ میں ایسا عجیب و غریب مقدمہ دیکھا جو کہ قصیم بلکہ پوری مملکت سعودی عرب میں نہ ہی پہلے کبھی دیکھا یا سنا گیا تھا۔ ہم آئے دن خاندانی اختلافات، قطع رحمی اور عناد کی بھینٹ چڑھنے والے افسوسناک واقعات اور دلوں کو لرزہ دینے والے واقعات کی تفاصیل تو سنتے اور پڑھتے رہتے ہیں اور دیکھتے رہتے ہیں، مگر صلہ رحمی کی بنیاد پر بننے والے اس مقدمے کی تفاصیل سنیے اور اس واقعے کو کسوٹی بنا کر اپنے آپ کو یا اپنے گرد و نواح میں اور وقوع پذیر حالات و واقعات کو پرکھیے گا۔ اس شخص کا نام حیزان الفہیدی الحربی ہے۔ یہ بریدہ سے 90 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ایک گاؤں اسیاح کا رہنے والا ہے۔ قصیم کی شرعی عدالت میں فیصلہ جیسے ہی اس کے خلاف گیا تو اس نے خود تو رو رو کر اپنی داڑھی کو آنسوں سے تر بر کر دیا، مگر اس کو دیکھنے والے لوگ بھی رو پڑے۔ آخر کس بات پر یہ زار و قطار رونا اور غش پڑ جانا اور اولاد کی بے رخی، خاندانی زمین سے بے دخلی؟ حیزان کی بیوی نے اس پر خلا کا دعویٰ کیا؟ نہیں، ایسا تو کچھ بھی نہیں تھا۔ پھر آخر کس بات کا رونا؟ یہ قصہ تصوراتی نہیں بلکہ سچا اور حقیقت پر مبنی ہے، جس کی تفاصیل سعودی عرب کے ایک بڑے اخبار الریاض کے سر ورق پر چھپی۔ مملکت کی کئی بڑی مساجد کے ممبر سے ائمہ کرام نے اپنے خطبات میں اس واقعے کا ذکر کیا۔ سینکڑوں عربی ویب سائٹس اور فورمز پر لوگوں کی آنکھیں کھولنے والے اس واقعے کی تلخیص آپ کے لیے حاضر ہے۔ حیزان اپنی ماں کا بڑا بیٹا ہے۔ اکیلا ہونے کی وجہ سے سارا وقت اپنی ماں کی خدمت اور نگہداشت پر صرف کرتا تھا۔ حیزان کی ماں ایک بوڑھی اور لاچار عورت جس کی کل ملکیت پیتل کی ایک انگوٹھی جسے بیچا جائے تو کوئی 100 روپے بھی دینے پر آمادہ نہ ہو۔ سب کچھ ٹھیک جا رہا تھا کہ ایک دن دوسرے شہر سے حیزان کے چھوٹے بھائی نے آ کر مطالبہ کر ڈالا کہ میں ماں کو ساتھ لے کر جانا چاہتا ہوں تاکہ وہ شہر میں میرے خاندان کے ساتھ رہ سکے۔ حیزان کو اپنے چھوٹے بھائی کا اس طرح آ کر ماں کو شہر لے جانے کا ارادہ بالکل پسند نہ آیا۔ اس نے اپنے بھائی کو سختی سے منع کیا کہ وہ ایسا نہیں کرنے دے گا۔ ابھی بھی اس کے اندر اتنی ہمت، سخت اور اطاعت ہے کہ وہ ماں کی مکمل دیکھ بھال اور خدمت کر سکتا ہے۔ دونوں بھائیوں کے درمیان تو تکار زیادہ بڑھی تو انہوں نے معاملہ عدالت میں لے جانے کا فیصلہ کیا، مگر معاملہ عدالت میں جا کر بھی جوں کا توں ہی رہا۔ دونوں بھائی اپنے موقف سے دستبردار ہونے پر آمادہ نہیں ہوتے تھے اور عدالت پیشیوں پر پیشیاں دیتی رہی تاکہ وہ دونوں کسی حتمی نتیجے پر پہنچ سکیں، مگر یہ سب کچھ بے سود رہا۔ مقدمے کی طوالت سے تنگ آ کر قاضی نے آئندہ پیشی پر دونوں کو اپنی ماں کو ساتھ لے کر آنے کے لیے کہا تاکہ وہ ان کی ماں سے ہی رائے لے سکے کہ وہ کس کے ساتھ رہنا زیادہ پسند کریں گی۔ اگلی پیشی پر یہ دونوں بھائی اپنی ماں کو ساتھ لے کر آئے۔ ان کی ماں کیا تھی؟ محض ہڈیوں کا ایک ڈھانچہ۔ بڑھیا کا وزن 20 کلو بھی نہیں بنتا تھا۔ قاضی نے بڑھیا سے پوچھا کہ کیا وہ جانتی ہے کہ اس کے دونوں بیٹوں کے درمیان اس کی خدمت اور نگہداشت کے لیے تنازعہ چل رہا ہے؟ دونوں چاہتے ہیں کہ وہ اسے اپنے پاس رکھیں۔ ایسی صورتحال میں وہ کس کے پاس جا کر رہنا پسند کریں گی؟ بڑھیا نے کہا کہ ہاں میں جانتی ہوں، مگر میرے لیے کسی ایک کے ساتھ جا کر رہنے کا فیصلہ کرنا بہت مشکل ہے۔ اگر حیزان میری ایک آنکھ کی مانند ہے تو اس کا چھوٹا بھائی میری دوسری آنکھ ہے۔ قاضی صاحب نے معاملے کو ختم کرنے کی خاطر حیزان کے چھوٹے بھائی کی مادی اور مالی حالت کو نظر میں رکھتے ہوئے مقدمے کا فیصلہ اس کے حق میں کر دیا۔ جی ہاں، تو یہ وجہ تھی حیزان کے اس طرح دہاڑے مار مار کر رونے کی۔ کتنے قیمتی تھے حیزان کے یہ آنسو، حسرت کے آنسو کہ وہ اپنی ماں کی خدمت کرنے پر قادر کیوں نہیں مانا گیا۔ اتنا عمر رسیدہ ہونے کے باوجود بھی ماں کی خدمت کرنے کو سعادت حاصل کرنے کے لیے یہ جدوجہد۔ شاید بات حیزان کی نہیں، بات تو ان والدین کی ہے جنہوں نے حیزان جیسے لوگوں کی تربیت کی اور انہیں والدین کی اہمیت اور عظمت کا درس دیا۔ آج ہمارے پاس دیکھیے کہ جب بھی ہمارے گھر میں بوڑھے ہوتے ہیں، وہ ماں ہو یا باپ ہو، تو بھائی ایک دوسرے سے لڑ پڑتے ہیں صرف اس بات پہ کہ کیا تمہارے ماں باپ نہیں ہیں؟ اتنے عرصے سے میں خدمت کر رہا ہوں، اب تو تمہیں ان کی خدمت کرنی چاہیے۔ دوسرا بھائی کہتا ہے کہ میں نے اتنی تو خدمت کی ہے، اب میری ہمت نہیں رہی، کچھ دن تم ہی اپنے پاس رکھ لو۔ اور یہ دو بیٹے ہیں کہ ماں کی خدمت حاصل کرنے کے لیے عدالت تک جا پہنچے۔
پہنچے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن لوگوں کے ماں باپ یا دونوں میں سے کوئی بھی زندہ ہے تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک انہیں صحت بخش زندگی عطا فرمائے، اور جن لوگوں کے والدین اس دنیا سے گزر چکے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین۔ اور آپ سب کے والدین کے صدقے اللہ تعالی میرے والدین کی بھی مغفرت فرمائے، آمین۔ دوستو ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو شیئر ضرور کر دیں، کیا پتا کہ کسی کے دل میں ہماری بات اتر جائے اور وہ اپنے ماں باپ کی محبت سے خدمت کرے۔ تو ذرا سوچئے اس کا اجر و ثواب آپ کو بھی کتنا ملے گا اور مجھے بھی ملے گا، تو شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اب آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان قادر بخش کلہوڑو کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔